السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہارستانی اردو کی آٹھویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے، ہمارا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، صفحہ نمبر 117 117۔ عزیز بچوں، آپ نے اس سے قبل 3 حصے پڑھے، آج ہم اس کا چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سبق ہمیں ملا کہ ہم اپنے ماحول میں دریا، ندی نالے، جھیل وغیرہ، پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے، ان کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں بے شمار، اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ رب کائنات کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آج یہ ہم سے چھینے جا رہا ہے۔ دیکھیے اس سال کتنی خشک سالی ہوئی، فصل خراب ہو گئے، دھان خراب ہو گئی، گھاس وغیرہ بالکل ختم ہو گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کی بڑی بے قدری کی ہے، اور خاص وجہ یہ ہے، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب چھینتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان، اللہ کی مخلوق جو ہے، ایمان والے جو ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو فصل ختم ہو جاتی ہے، فصل کم ہو جاتی ہے، فصل گھٹ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ زکوٰۃ غربا کا اور مسکینوں کا حق ہے، یہ کوئی ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کو نقدی، جس کو ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زمین کے اندر سے عشر نکالنا چاہیے۔ تو جب ہم نے یہ عشر نکالنا چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ جب بارش رک گئی، پانی کم ہو گیا۔ جب پانی کم ہو گیا تو اس کا براہ راست اثر ہمارے فصلوں پر پڑا، ہماری کھیتی باڑی پر پڑا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور ان چیزوں کی بے قدری نہ کریں۔ اگر ہم بے قدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا، اگر قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ اگر تمہیں نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جہاں اللہ نے یہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان کا ناشکریہ کریں، ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکریہ کرو گے تو میں کم کر دوں گا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو عزیز بچوں، پانی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں روک دیں۔ تو چوتھا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم پانی کی بہتات کی باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ پانی بہت ہے لیکن صاف پانی کے پینے سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر گندگی ہے، یہ گدلا ہے، اس کے اندر زہر آلودہ پانی جاتا ہے، اس کے اندر ہم نے گندگی پھیلائی ہے۔ اگرچہ پانی ہے بھی کہیں تو لیکن صاف و شفاف پانی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گندا پانی ہے، گدلا پانی ہے، زہر آلودہ ہے، خراب پانی ہے، اس کے اندر گندگی ہے۔ پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ پینے اور کھانے پکانے کے قابل پانی کی مقدار
دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ جب انسان مجبور ہو گیا، صاف شفاف پانی نہیں ملا، تو پھر گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے، اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جب پانی صاف نہیں ملا، نہ پینے کے لیے، نہ پکانے کے لیے، نہ کھانا تیار کرنے کے لیے، اور پھر جب پانی صاف شفاف پانی نہیں ملا تو گندا پانی استعمال کرنے پر ہم مجبور ہو گئے۔ جب گندا پانی ہم نے مستعمل کیا تو اس کا اثر براہ راست ہماری صحت پر پڑا، ہم بیمار ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، صاف پانی پینے کے لیے نہیں ملا، منہ دھونے کے لیے نہیں ملا، وضو کرنے کے لیے نہیں ملا، اور اس کا اثر جب گندے پانی سے ہم نے کھانا پکایا، گندا پانی ہم نے پیا، زہر گھلا ہوا پانی ہم نے پیا، تو اس کا اثر سیدھا جا کے ہمارے معدے پر پڑتا ہے، ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کے اندر پولیتھین، گندگی، باقی ڈسٹ بن وغیرہ یا باقی دیگر جس طرح کی گندگی ہمارے ماحول میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، جا کے ہم پانی میں ڈالتے ہیں، تو اس سے پانی گندا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، واعظ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ گندگی نہ پھیلائیں۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ابھی میں نعمت کی بات کر رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کی کہ جو پانی کے وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو ہم محفوظ رکھیں، اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہم اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے گا۔ اور اس سال آپ نے دیکھا کتنی خشک سالی تھی، پانی کے لیے، پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے، جانور ترس رہے تھے، کیڑے مکوڑے ترس رہے تھے، گھاس سڑ گل گئی تھی، اور انسان بھی بالکل ہمارے کلر تک چینج ہو چکے تھے، ہمارا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، ہماری بستی کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، ہمارے علاقے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، پیڑ پودوں کا رنگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے تبدیل ہو چکا تھا، پانی کے چشمے جو پانی اگل رہے تھے وہ بالکل خشک پڑے ہوئے تھے، ہمارا فصل، ہماری کھیتی باڑی جل چکی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق پر ترس کھایا، تو یہ کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام اٹھائیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں چاہیے رضاکارانہ طور پر خود بخود تیار ہو جائیں اس کام کے لیے، ہم خود اس کام پہ راضی ہو جائیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد دریا ہیں، جھیل ہیں، ندی نالے ہیں، پانی کے چشمے ہیں، ناگ ہیں، ہم جائیں، ان کو صاف کریں، ان کے اوپر ڈھکن دیں، اور اس پانی کی، اس جھیلوں کے گرد نواح میں، اس کے سائڈ میں، دریا میں، نالوں میں، تالابوں میں جہاں کہیں پولیتھین ہے، جہاں کہیں کوئی گندگی ہے، جہاں کوئی بدبودار چیز ہے، جہاں کوئی اور گندی چیز ڈالی ہوئی ہے، تو ہم اس کو اٹھائیں، اس پانی کو صاف کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک علاقے کے، ایک بستی کے، ایک گھر کے اچھا فرد ہونے کے ناطے، ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ندی نالوں کو، دریاؤں کو، جھیلوں کو صاف رکھیں، تاکہ پانی ہمیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے صاف پانی ملے، جس کا اثر ہماری صحت پر پڑے گا۔ اگر پانی گندا ہوگا تو گندا اثر پڑے گا، اگر پانی صاف شفاف ہوگا تو اچھا اثر ہماری صحت پر پڑے گا، ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔